لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. اور جب یوسف علیہ السلام سے ان قیدیوں نے اپنے خواب کے متعلق پوچھا کہ آپ بتلائیں اس خواب کی تعبیر، تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہ شام کا کھانا یا دوپہر کا کھانا جو تمہارے پاس آتا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ ایک وعدہ کر لیا، ایک وقت مانگ لیا، ایک مہلت مانگ لی۔ آگے فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، تاکہ ان مہلت کے وقت میں یوسف علیہ السلام دین کی دعوت دے سکیں۔ آگے فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جس کو میرے رب نے مجھ کو سکھلا دیا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے ترک کر دیا اس قوم کے دین کو جو نہ اللہ پر ایمان لاتی تھی نہ آخرت پر یقین رکھتی تھی، اور یہی لوگ منکر تھے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اس دین کی اتباع کی جو میرے آباء و اجداد کا تھا، جو ابراہیم کا تھا، جو اسحاق کا تھا، جو یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ اب یہاں ایک بات سمجھے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے، جب شعور آتا ہے، اس کے اندر عقل آتی ہے، تب وہ چوز کرتا ہے کہ اس دین پر اس کو رہنا ہے، اس کو اختیار رہتا ہے پھر وہ۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں پیدا تو ہوا تھا ایسے دین پر جو حق پر تھا، لیکن جب شعور آ گیا میرے اندر تب بھی میں نے اسی دین کو پکڑا جو حق پر تھا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت زیادہ اور تمام لوگوں پر فضل ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس احسان کو نہیں مانتے، ناشکری کر جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام ان قید خانے کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں، یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ جدا جدا معبود بہتر ہیں اس چیز سے، یعنی اس اللہ سے، اس واحد اور قہار زبردست قوت والے سے، یا وہ بہتر ہیں جو تم الگ الگ جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ جس کا تم نے نام دے دیا، تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھ دیا ہے، یہ فلاں بت ہیں فلاں کام آئیں گے، یہ فلاں چیز ہے فلاں کام آئے گی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، ایسا نہیں کہا کہ یہ جو بت ہیں ان کی پوجا کرو تو ذریعہ بن جائے گا مجھ تک پہنچنے کا۔ ان الحکم الا للہ، تمام حکومتیں، ساری چیزیں، سارے احکام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر بتلا رہے ہیں، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے زندان کے ساتھیوں، تم میں سے ایک وہ ہے جو اپنے آقا کو، اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ واما الاخر، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انسان جس کی تعبیر یہ تھی وہ پہلے بھی یہ کام کرتا تھا، اپنے بادشاہ کے پاس میں جو ہے ساقی کا کام کیا کرتا تھا۔ واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسہ، اور دوسرا جس کو سولی دی جائے گی اور اس کے سروں کو پرندے نوچ کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فتویٰ آ گیا اس چیز کے بارے میں، حکم ہو گیا اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے تھے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ نجات پائے گا، اس سے کہا کہ تم میرا ذکر اپنے آقا کے پاس، اپنے مالک کے پاس کرنا، کہ ایک انسان ہے جو جیل کے اندر بلا وجہ قید کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچیں۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، تو اس آدمی کو جو نجات پا گیا تھا اس خواب کی تعبیر کے بعد میں، شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ تذکرہ کرے اپنے آقا کے پاس میں یوسف علیہ السلام کا، تو اس وجہ سے فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر مزید کچھ سال تک رہنے پڑے تھے۔ بضع کا جو لفظ ہوتا ہے وہ اطلاق اس کا ہوتا ہے 3 سے لے کر کے 9 تک پر۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ مزید 7 سال یوسف علیہ السلام کو جیل میں اور گزارنا پڑا تھا۔ وقال الملک انی اری 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، اب یہاں سے بادشاہ وقت کا تذکرہ ہے۔ بادشاہ وقت جو مصر کا بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ وہ بادشاہ وقت جو تھا اس کا نام تھا ریان بن اسید۔ اس نے درباریوں کو اکٹھا کیا جو فن تعبیر کے ماہر تھے، کہنے لگا، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون،
کہ اے میرے درباریوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ذرا تم اس کی تعبیر بتلا دو، اگر تم فن تعبیر ہو تو بتلاؤ مجھے۔ قالوا اضغاث احلام، تو تمام درباری کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ کوئی خواب نہیں ہے، حلم ہے۔ اور حلم کہتے ہیں اس خواب کو جو محض پریشان خیالی ہو، جو شیطان کا وسوسہ ہو۔ انسان دن کے اندر کچھ دیکھتا ہے، عقلاً مشاہدہ کرتا ہے، چیزوں کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، دن کے اندر جو عمل اس سے ہوتے ہیں خواب کے ذریعے سے اس کو دیکھ لیتا ہے، تو اس کی تعبیر کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یہ حلم ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر اس سے منع بھی کیا گیا ہے کہ جو حلم ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہمیں اسے خواب کی تعبیر نہیں معلوم۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، اور ان میں سے وہ شخص جو نجات پا گیا تھا جیل کے اندر سے، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید کے اندر تھا، اس کو اچانک ایک مدت کے بعد، یعنی طویل مدت کے بعد 6 یا 7 سال کے بعد اس کو یاد آیا، کہا اس نے بادشاہ سلامت سے کہ میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ مجھے جیل کے اندر بھیجا جائے۔ اس میں ایک ایسا انسان ہے جو خواب کی تعبیر بتلاتا ہے، جو بڑا بھلا مانوس انسان ہے۔ اب جیل کے اندر وہ گیا، یوسف ایھا الصدیق، اس نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور فرمایا اور کہا کہ یا یوسف، اے سچے انسان، افتینا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، کہ تم ذرا ایک خواب کی تعبیر بتلا دو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، کہ 7 دبلی گائیں ہیں، 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید جب میں لوگوں کے پاس لوٹ کر کے جاؤں تو میں ان کو بتلا سکوں کہ تعبیر یہ تھی۔ اب یوسف علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر بتلا رہے ہیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ شروع کے 7 سال تم جم کر کے کھیتی کرو گے، بہت بہترین کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، پر جب تم ان میں سے کاٹو تو ان کے بالیوں میں گلے کو چھوڑ دینا، مگر یہ کہ جو تم تھوڑا بہت کھا لینا، اس سے کھا لو گے اس سے۔ یعنی ایک تعبیر بتلا دی کہ شروع کے 7 سال تم بہت جم کر کے کھیتی کرو گے، اب یہاں سے تدبیر بتلا رہے ہیں، تعبیر بھی تدبیر بھی۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر یہ کہ جو تم تھوڑا بہت اس سے کھا لو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد آئیں گے سختی کے 7 سال، یعنی قحط سالی کے 7 سال، وہ ان کو کھا لیں گے جو تم نے 7 سالوں کے اندر بچا کے رکھا تھا، یعنی شروع کے جب تم نے جم کر کے کھیتی کی تھی وہ ان کو کھا لیں گے، مگر یہ کہ جو تم بیج کے لیے روک کے رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون، اب یہاں سے ایک چیز اور بتلا رہے ہیں، پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اب یہ پیشن گوئی یا تو وحی الہی ہو، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر وحی کی ہو، یا یہ ہو کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کاؤنٹ کر لیا ہو کہ 7 سال ابھی جو خوشحالی کے ہیں، اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے شروع سے 7 سال جو آئیں گے وہ اچھے آئیں گے، بہتر رہیں گے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون، پھر آئے گا ایک ایسا برس جس میں خوب اچھی بارش ہوگی لوگوں پر، یعنی بہترین بارش ہوگی، وفیہ یاسرون، اور اس میں انگور کی کھیتی بہت زبردست ہوگی، اس میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اب جب انگور کی کھیتی ہوگی تو مزید شراب کی پیداوار ہوگی، شراب بنیں گی، بزنس بہت اوپر جائے گا۔ وقال الملک اتونی بھی، اب بادشاہ سلامت کو جب یہ جا کر کے اس نے بتلایا کہ تعبیر یہی ہے، تو بادشاہ سلامت کو جھٹکا لگا کہ بھائی کون انسان ہے، اتنا بہترین انسان ہے، بھلا انسان ہے، تعبیر جانتا ہے، اتنا اچھا انسان جیل کے اندر کیسے قید ہو گیا؟ کیا اس کی خطا ہے؟ کوئی FIR تو اس کے نام سے کٹی ہوگی، کوئی اس کے نام سے کوئی مقدمہ تو چلا ہوگا۔ تو کہاں لے کر آؤ، اس کو لے کر کے آؤ۔ فلما جاء الرسول، پر جب وہ اس کا قاصد، بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لوٹ جا اپنے آقا کی طرف اور اس سے پوچھ ان عورتوں کے بارے میں ان کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کے لیے کہ سفارش ایسا نہیں کی کہ جا کر کے کہہ دو چھڑوا لیں مجھے، بلکہ پہلے اس داغ کو مٹانا چاہا جو یوسف علیہ السلام کے اوپر لگا تھا، کہ کس وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے تھے۔ تو اس نے بادشاہ سلامت کو پیغام دیا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ میں مشتبہ ہوں، یعنی داغدار سچ میں ہوں، یعنی میرا جرم ثابت ہوا ہے، کیا خیال کرتے ہو تم میرے بارے میں؟ اور پوچھ کر کے آؤ ان عورتوں کے بارے میں کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہاں ایک باریکی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ جو زلیخا تھی، مین تھی، اس کردار کی جو اہم کڑی تھی وہی تھی،
سارا جرم تو اسی کا تھا، لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اس کا تذکرہ نہ کر کے ان عورتوں کا تذکرہ کیا جو مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اب اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر کے اندر رہ رہے تھے اور جرم بھی اسی کا تھا، تو اس احسان کا بدلہ یوسف علیہ السلام نے دے دیا، یعنی کہ تم نے پال کر کے مجھے رکھا اور جرم بھی تم نے کیا، تو اس پالنے کی وجہ سے یعنی رکھنے کی وجہ سے گھر کے اندر اپنے آقا ہونے کے ناطے یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا بلکہ ان عورتوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ بھائی بادشاہ وقت تھا، ظاہر سی بات ہے جب اس کے سامنے بات آتی زلیخا کی تو وہ پوچھ تاچھ کرتا، تہہ تک جاتا باتوں کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک پیغمبر ہونے کے ناطے ان باتوں کو تذکرہ نہیں کیا۔ ان ربی بکیدہن علیم، اور کہنے لگے میرا رب تو ان کے مکر سے اور ان کے جال سازی سے بہت اچھے سے واقف ہے، خوب اچھے سے جانتا ان کے مکر۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب جو قاصد بادشاہ کے پاس واپس گیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان عورتوں کے بارے میں، کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیا اس میں یوسف سچ میں جو ہے بد کردار تھا، داغدار تھا؟ تو اس بادشاہ نے تمام عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اپنے دربار کے اندر بلا کر کے ان سے مخاطب ہو کر کے بولا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے، یعنی تمہاری کیا حقیقت ہے کہ جب تم نے اپنے جی سے یوسف کو پھسلانا چاہا، یعنی یوسف کے جی سے اپنے اس کو پھسلانا چاہا، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو ساری عورتیں کہنے لگیں واللہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اب عزیز مصر کی بیوی جو تھی زلیخا وہ کہنے لگی کہ اب جب حق واضح ہو گیا ہے، ان راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی اس کو اس کے جی سے پھسلانا چاہا جبکہ وہ نیکوکار تھا، وہ سچوں میں سے تھا، وہ میرے بہلانے پر نہیں آیا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے میں نے کیا، یعنی قاصد کو واپس بھیج دیا کہ جا کر کے پوچھ کے آؤ بادشاہ کے پاس میں، تاکہ اس سے میری برات تو ہو، لیکن جب برات ہو جائے جیل کے اندر سے، جب میں نکل جاؤں تو میرے اوپر کوئی داغ نہ باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کا پاور میرے اوپر لگا میں باہر نکل گیا، بلکہ میں مجرم تھا ہی نہیں، یعنی یہ برات ظاہر ہو جائے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور اس لیے کہ میں اس کو بتلانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے چھپ کر کے کوئی خیانت نہیں کی اس کے ساتھ میں، زلیخا کے ساتھ میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔